آج اس سوشل میڈیا نے نئی نسل کا جو کچومر نکال رکھا ہے، نئی نسل اس فتنے کا شکار ہو کر کے جو برباد ہو رہی ہے، اس کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سوشل میڈیا کی خطرناکی سے ہم اپنی نئی نسل کو کیسے بچائیں؟ تو یاد رکھیں، ہماری نئی پیڑھی انٹرنیٹ سے دور نہیں ہو سکتی، سوشل میڈیا سے دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اب اس کے ایجوکیشن کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر بچوں کو انٹرنیٹ کے استعمال سے روکا جائے تو معلومات کے ایک اہم ذخیرہ سے وہ محروم رہیں گے۔ جب بات یہ ٹھہری تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں انٹرنیٹ رکھتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی نگرانی کیسے کی جائے اور نئی نسل کو فحش لنکس سے کیسے بچایا جائے؟ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ دین صرف نماز، روزے اور دوسری عبادات کا ہی نام نہیں، بلکہ زندگی کے ہر عمل اور ہر حرکت کے لیے اسلام میں رہنمائی موجود ہے، اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رہنمائی کو اپنی زندگی میں برتیں۔ جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے نمبر پر گھر میں کمپیوٹر اور نیٹ کھلی جگہ پر رکھنے کا اہتمام کریں، گھر کے کونے میں نہیں، کھلی جگہ پر کمپیوٹر اور نیٹ ہو جہاں سب کی نظریں جاتی ہوں۔ بچوں کو اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں انٹرنیٹ استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ دوسرے نمبر پر فحش ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے جو سافٹ ویئر پائے جاتے ہیں ان کا استعمال کریں، اور کمپیوٹر میں، موبائل میں انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں تاکہ ایسے ویب سائٹس تک جو غلط ویب سائٹس ہیں نئی نسل کی پہنچ نہ ہو سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر میں بچوں کے لیے دینی ماحول بھی ہو، بچے ماں باپ کو اسلام کا نمونہ دیکھتے ہوں، بچوں کو قرآن سکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہو، دینی کتابیں خاص کر قرآن اور حدیث اور سیرت اس حوالے سے معلومات دینے کا اہتمام کرتے ہوں، مائیں اپنی بچیوں کے ساتھ نماز ادا کرتی ہوں، باپ بچوں کو مسجد لے کر کے جاتے ہوں۔ گھر میں ایمانیات کا ماحول اگر نہیں ہے، گھروں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، ماں اور باپ دونوں سوشل میڈیا کے غلط مناظر دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد فیہ علی الرقص، اگر گھر کے مالک ڈنکے بجا رہے ہوں، طبلہ بجا رہے ہوں، تو بچے اگر رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں اور گاتے ہیں تو بچوں کو ملامت مت کرو۔ تو اس لیے ماں باپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے گھر میں اسلامی لائبریری ہو، بچوں کے لیے دینی کتابیں خرید کر رکھی گئی ہوں، بچوں کو صرف سوشل میڈیا کا عادی نہ بنایا جائے بلکہ کتابوں کا شوق ان کے اندر پیدا کیا جائے، دینی کتابیں رکھی جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کتابیں رکھی جائیں، دینیات پر مشتمل کتابیں رکھی جائیں اور انہیں پڑھنے کے لیے آمادہ کیا جائے، بچوں کے سامنے خود پڑھا جائے، کیونکہ اگر ماں باپ مطالعہ کریں گے تو بچوں کے اندر بھی مطالعہ کا شوق پیدا ہوگا۔ اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کے احوال پر باریکی سے نظر رکھتے ہوں، ان کے دوست کون ہیں، وہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ کھیلتے ہیں، پوری خبر ماں باپ کو ہو، ان کے بستوں میں، الماریوں میں کیا ہے، تکیہ کے نیچے کیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ برے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، بری بچیوں کے ساتھ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ ان کی طبیعت غلط صحبت میں رہنے کی وجہ سے غلط بن رہی ہے۔ جب ماں باپ اپنے بچوں سے قریب ہوں گے تو ان کی نفسیات کو سمجھ سکیں گے اور ان کی تربیت بھی کر سکیں گے۔